بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما المقام الاول وهو کفایت العلم الاجمالی فی تنجز التکلیف واعتبارہ کالتفصیلی الی آخرہ۔ بات ہماری یہ چلی تھی آقا جان کہ آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی کے ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر دو بحثیں کریں گے۔ ایک یہ ہوگی کہ آیا جیسے علم تفصیلی منجز تکلیف ہوتا ہے، مثبت تکلیف ہوتا ہے مکلف پر، آیا علم اجمالی بھی اسی طرح ہوتا ہے؟ اور دوسری بحث پھر یہ تھی کہ آیا ہم اگر موافقت اجمالیہ کر لیں تو وہ کافی ہے یا کافی نہیں؟ تو انہوں نے اس کی بحث کو پہلے کر لیا، اب آگئے واپس اصل بحث پر، چونکہ یہ تھوڑی سی تفصیلی بحث ہے۔ پوری توجہ آقا جان، مجھے علم تفصیلی حاصل ہو گیا کہ فلاں شے میرے اوپر واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ منجز تکلیف ہے، اگر واجب ہے تو عمل کرنا میرے اوپر لازم ہو گیا، اگر حرام ہے تو اس کا ترک لازم ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر ہمیں علم تفصیلی تو نہیں ہے لیکن علم اجمالی ہے، موضوع بحث ہمارا یہ ہے کہ جیسے علم تفصیلی منجز تکلیف ہوتا ہے، آیا علم اجمالی بھی منجز تکلیف ہے یا منجز تکلیف نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا آجا۔ اب فرماتے ہیں اگر علم اجمالی منجز تکلیف ہو تو اس میں کوئی شک نہیں، اگر فرض کرو ہمیں ایک چیز کا علم تفصیلی ہو تو وہاں پر مخالفت قطعیہ حرام ہوتی ہے، موافقت قطعیہ واجب ہوتی ہے۔ اب ہمیں علم تفصیلی تو نہیں ہے لیکن علم اجمالی موجود ہے، تو آیا اس علم اجمالی میں بھی موافقت قطعیہ لازم ہوگی اور مخالفت قطعیہ حرام ہوگی یا ایسا نہیں ہے؟ دو درس پہلے گزارش کی تھی کہ یہاں اگر منجز ہو تو ایک اس کا مرتبہ خفیہ ہوتا ہے، مرتبہ ادنیٰ ہوتا ہے، یعنی مخالفت قطعیہ کا حرام ہونا، اور ایک ہوتا ہے مرتبہ عالیہ، وہ ہوتا ہے کہ موافقت قطعیہ کا لازم ہونا۔ وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ موافقت قطعیہ لازم ہے یا نہیں، وہ بحث تو ہم کریں گے برات اور اشتغال میں۔ یہاں جو ہم بحث کر رہے ہیں وہ کریں گے فقط مخالفت قطعیہ کی حرمت میں۔ مجھے شک ہے اس بات کا کہ میرے اوپر جمعہ واجب ہے یا نہیں ہے، یا ظہر واجب ہے، تو مخالفت قطعیہ یہ ہے کہ نہ جمعہ پڑھوں اور نہ ہی ظہر پڑھوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اب توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو آسان پیرے میں۔ ایک شخص کو علم اجمالی حاصل ہے، یا میں اس کو یوں کروں آسان پیرے میں، انسان کو بسا اوقات شک ہوتا ہے، شک فی تکلیف، کہ آیا میرے اوپر کچھ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، وہ ہمارے محل بحث میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا محل بحث ہے علم، لیکن علم اجمالی ہے، تو شک فی تکلیف میں تو علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ توجہ رکھنی ہے۔ اس کا مطلب ہے، اب میں اگلا پیرا لوں گا، بالکل آپ کو لطف آ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ مجھے علم ہے تکلیف کا، مجھے یقین ہے تکلیف کا، لیکن اجمال کس میں ہے، شک کس میں ہے؟
یا نوع تکلیف میں شک ہے کہ وہ وجوب ہے یا حرمت ہے، یا مکلف بہ میں اجمال ہے، شک ہے کہ آیا وہ حکم اس پر ہے یا اس پر ہے۔ مثالیں دیتا ہوں، یا شک دونوں میں ہے، نوع تکلیف میں یعنی اس میں بھی شک ہے کہ پتہ نہیں حکم وجوب کا ہے یا حرمت کا، اور آگے مکلف بہ متعلق کے حکم موضوع حکم میں بھی شک ہے کہ وہ اس کا حکم ہے یا اس کا۔ اب آپ نے اس کو جو لے کر چلنا ہے وہ اس انداز میں کہ علم ہے کس بات کا؟ تکلیف کا۔ اس بات کا اس کو علم ہے، قاطع ہے، یقین ہے کہ مولا کی طرف سے ایک حکم میرے اوپر ہے۔ علم آ گیا نا، اس کا مطلب ہے تکلیف والے شک والی صورت تو ہو گئی خارج، وہ ہمارا محل بحث ہی تکلیف کا تو اس کو علم ہے، لیکن علم اجمالی ہے۔ اجمال کس لحاظ سے؟ کبھی وہ ہوتا ہے نوع حکم کے لحاظ سے کہ وجوب کا حکم تھا یا حرمت کا، کبھی ہوگا متعلق کے حکم، موضوع حکم، یا جس کو آپ کہتے ہیں مکلف بہ کے لحاظ سے کہ وہ حکم اس پر ہے یا اس پر ہے، اور کبھی دونوں کے لحاظ سے۔ یہ تو علم ہے کہ تکلیف ہے، لیکن اجمال اس میں ہے کہ آیا وہ حکم میں بھی اجمال ہے، نوع حکم کہ آیا وہ وجوب ہے یا حرمت، اور اس میں بھی اجمال ہے کہ وہ اس پر ہے یا اس پر۔ ٹھیک ہے جی، اب توجہ رکھنی ہے۔ علم اجمالی تو ہے تکلیف کا، لیکن اجمال شک کس میں ہے؟ نوع حکم میں، موضوع حکم میں، یا نوع اور موضوع دونوں میں۔ تین ہو گئے۔ پھر ان تین میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں کہ تمہیں جو شبہ ہے، تمہیں جو اجمال ہے، تمہیں جو شک ہے، وہ اس کے حکم کے میں کوئی شک یا اجمال ہے یا اس کے موضوع میں۔ چونکہ اگر حکم میں ہوگا تو ایک شبہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شبہ حکمیہ ہوتا ہے اور ایک شبہ موضوعیہ ہوتا ہے۔ شبہ حکمیہ اور موضوعیہ یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں۔ شبہ حکمیہ آغا جان وہاں ہوتا ہے جہاں حکم کلی میں شک کو، تو اس شک کو دلیل شرعی آ کر رفع کرتی ہے، اور شبہ موضوعیہ ہوتا ہے کہ اس کے کسی مصداق خارجی کے حکم جزئی میں شک ہونا، اور اس شک کو دلیل شرعی رفع نہیں کرتی، بلکہ جو اس موضوع خارجی کو جاننے والے ہوتے ہیں وہ اس کو آ کر رفع کرتے ہیں۔ یہ ساری ابھی مثالیں دوں گا، بالکل پانی کی طرح کلیئر ہو جائے گا۔ ہم شروع کرتے ہیں آغا جان یہاں سے، توجہ رکھنا۔ کیا؟ علم بالتکلیف ہے، لیکن اس بندے کو نوع تکلیف میں، نوع حکم میں شک ہے، اجمال ہے۔ یہ تو کنفرم ہے کہ واجب ہے، کوئی میرے اوپر حکم ہے، لیکن آیا وہ حکم وجوب کا ہے یا حرمت کا، اس کو علم کیسے؟ اس کو علم ہے کہ دفن میت کافر کے لیے مولا نے کوئی حکم صادر فرمایا ہے، اس کا علم ہے۔ میری کوئی تکلیف شرعی ہے کہ ایک کافر اگر مرا پڑا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، لیکن شک اس میں ہے کہ آیا وہ تکلیف وجوب دفن کی ہے یا حرمت دفن کی ہے۔ یہ ہو گیا نوع حکم میں شک کہ یہ تو کلیئر ہے، مجھے علم ہے کہ میرے اوپر حکم ہے، لیکن وہ حکم وجوب کا ہے تاکہ میں اس کو اٹھاؤں اور دفن کروں، یا وہ حرمت دفن کا ہے تاکہ اس کو دفن نہ کروں۔ بات سمجھ آ گئی جائے؟ بالکل آسان سی بات ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟
نوع حکم میں شبہ اشتباہ. ٹھیک ہے جی. ایک اور مثال، مجھے اس بات کا علم ہے کہ میں نے فلاں کام سے متعلق قسم اٹھائی تھی شرعی. بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کام کے متعلق شرعاً ایک حکم میرے اوپر ہے چونکہ میں نے قسم اٹھائی تھی. اب سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی وہ نو کے حوالے سے کہ وہ کام کرنے کی قسم اٹھائی تھی یا نہ کرنے کی قسم اٹھائی تھی. یہ نوع حکم میں ہے نا. یہ تو اس کو کلیئر ہو گیا کہ میں نے قسم اٹھائی، میرے اوپر ایک لازم ہے. اب نوع میں اس کو فرق ہے کہ آیا میں نے وہ کرنے کی قسم اٹھائی تھی تاکہ واجب ہو، یا نہ کرنے کی قسم اٹھائی تھی تاکہ وہ حرام ہو. یہ ہو گیا نوع تکلیف میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، کبھی شک ہوتا ہے متعلق تکلیف میں، موضوع تکلیف، موضوع حکم میں. کیسے؟ مجھے علم ہے کہ جمعہ کے دن نماز پڑھنی ہے، اور صرف تکلیف کا علم نہیں، نوع تکلیف کا بھی علم ہے کہ میرے اوپر ایک نماز پڑھنا واجب ہے. لیکن شبہ کہاں ہے کہ آیا اس واجب نماز کا متعلق، اس کا موضوع وہ ظہر ہے یا وہ جمعہ ہے. ہمیں اس میں شک ہے. مجھے علم ہے اس بات کا کہ مولا نے حکم صادر فرمایا کہ شرب الخمر حرام. مجھے حکم کی نوع کے بارے میں کوئی شک نہیں، مجھے اس کی نوع کا علم ہے کہ خمر حرام ہے. لیکن مسئلات ہے آگے موضوع میں کہ میرے پاس پڑے تھے 2 برتن، آیا یہ والا خمر ہے تاکہ اس سے اجتناب واجب ہو، یا وہ والا خمر ہے تاکہ اس سے اجتناب واجب ہو. اب دیکھو نا جی، نوع میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، متعلق حکم. مولا نے تو کہہ دیا شرب الخمر حرام. اب وہ حرمت متعلق کس سے ہے؟ وہ یہ والا برتن ہے یا وہ والا ہے. حکم میں کوئی اشتباہ نہیں، متعلق حکم، موضوع حکم میں اس کو اشتباہ ہے. ٹھیک ہو گیا جان؟ کبھی علم بالتکلیف ہوتا ہے، علم اجمالی موجود ہے، لیکن شبہ اور اجمال نوع تکلیف میں بھی ہے، نوع حکم میں بھی ہے، اور موضوع حکم متعلق حکم میں بھی ہے. بالکل آسان. کیسے؟ ایک شخص کو یہ یقین ہے کہ میں نے ایک شرعی قسم اٹھائی تھی. توجہ کرنا گا، شرعی قسم اٹھائی تھی. کس کے بارے میں؟ مثلا کسی جانور کے ذبح کے بارے میں. اب شک اس میں ہے کہ شرعی قسم اس کو ذبح کرنے کے لیے اٹھائی تھی یا شرعی قسم ذبح نہ کرنے کے لیے اٹھائی تھی. یہ شبہ کس میں ہو گیا اس کو؟ نوع حکم میں. یعنی کس میں حکم میں کہ وہ فعل یا ترک، کہ وہ جو میرے اوپر لازم ہے وہ فعل ہے یا ترک. اور ساتھ یہ بھی شبہ ہے کہ وہ اس والے جانور کے بارے میں تھی یا اس والے جانور کے، یعنی دونوں لحاظ سے شبہ ہے. یہ بھی شبہ کہ ذبح کرنے کی قسم اٹھائی تھی یا نہ کرنے کی، اور یہ بھی ساتھ شبہ کہ وہ اس جانور کے بارے میں قسم تھی یا
اس جانور کے، یعنی گویا نوع تکلیف میں بھی شک ہے اور موضوع تکلیف میں بھی شک ہے۔ آپ چل رہے ہیں میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا؟ ہاں جی، لمبی بات ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آج فقط مقدمہ، پس مقدمہ ہمارا کیا تھا خلاصہ کر لیتا ہوں انشاءاللہ، باقی پھر تفصیل اگلے درسوں میں، کہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ جیسے علم تکلیفی منجز ہوتا ہے، جب علم تکلیفی انسان کو آ جائے تو پھر اس پر واجب ہوتا ہے کہ موافقت قطعیہ کرے اور مخالفت قطعیہ حرام ہوتی ہے۔ اب ہمیں علم تفصیلی نہیں ہے، ہمیں ہے علم اجمالی۔ آیا یہ علم اجمالی بھی اسی طرح ہے کہ موافقت قطعیہ واجب ہو اور مخالفت قطعیہ حرام ہو؟ تو فرماتے ہیں موافقت قطعیہ واجب ہے یا نہیں، یہ بحث تو ہم کریں گے برات اور اشتغال میں۔ ہم پہلے بحث کرتے ہیں کہ آیا مخالفت قطعیہ وہ جائز ہے یا جائز نہیں۔ لیکن اس سے پہلے فرماتے ہیں علم اجمالی میں شبہ کی صورتیں کتنی بنتی ہیں؟ وہ صورتیں یہی ہیں کہ مجھے علم اجمالی ہے، مجھے تکلیف کا علم ہے، لیکن اجمال اور شبہ کس میں ہے؟ یا نوع حکم میں ہے، یا موضوع حکم میں ہے، یا دونوں میں ہے۔ اور پھر جو شبہ ہے، آیا وہ شبہ حکمیہ ہے یا وہ شبہ موضوعیہ ہے؟ یہ 6 صورتیں بنے گی اور ترتیب سے ان کو لے کر انشاءاللہ آگے چلیں۔ اما المقام الاول، چونکہ انہوں نے کہا تھا نا مقام ثانی کی بات ہم پہلے کرتے ہیں چونکہ یہ مختصر ہے، تو فرماتے ہیں مقام اول وہ کیا تھا؟ ہوا کفایت العلم الاجمالی فی تنجز التکلیف، کیا کسی تکلیف شرعی کے مکلف پر منجز ہونے میں علم اجمالی کافی ہے؟ پس جیسے علم تفصیلی معتبر اور حجت ہوتا ہے، آیا علم اجمالی بھی اسی طرح حجت ہے، معتبر ہے، اور وہ تکلیف مکلف پر منجز ہو جاتی ہے یا نہ؟ فرماتے ہیں فقد عرفت ان الکلام فی اعتبارہ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ علم اجمالی آیا کافی ہے یا نہیں ہے، معتبر ہے یا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بے معنی وجوب الموافقت القطعیہ، کہ اگر وہ معتبر ہے تو اس کا مطلب ہے موافقت قطعیہ واجب ہے، وعدم کفایت الموافقت الاحتمالیہ، اور موافقت احتمالیہ کافی نہیں ہے۔ راجع الی مسئلۃ، یہ بحث تو ہم کریں گے انشاءاللہ بحث برات اور اشتغال اور احتیاط میں۔ تو پھر یہاں کیا موضوع ہے؟ ہاں فرماتے ہیں والمقصود ہونا، جو بحث ہم یہاں کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اعتبارہ فی الجملہ، کہ علم اجمالی فی الجملہ معتبر ہے، کچھ نہ کچھ حجیت رکھتا ہے۔ کیسے؟ الذی اقل مرتبہ ہی، اور اس کی حجیت اور معتبر ہونے کا کم از کم مرتبہ یہ ہے کہ اس علم اجمالی کی مخالفت قطعیہ حرام ہے۔ توجہ رکھنا میری جان، یعنی علم اجمالی کی موافقت قطعیہ واجب ہے یا نہیں ہے وہ بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن یہ کم از کم ہے کہ علم اجمالی کی مخالفت قطعیہ حرام ہے۔ اگر آپ کو شبہ ہے کہ جمعہ واجب ہے یا ظہر، تو حرام ہے کہ آپ نہ ہی جمعہ پڑھیں اور نہ ہی ظہر پڑھیں۔ کیوں؟ جب آپ دونوں کو چھوڑ دیں گے تو یہ ہو جائے گی مخالفت قطعیہ، چونکہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں نے حکم مولا کا امتثال نہیں کیا۔ یہ تو کم از کم ہے نا کہ جب علم اجمالی ہے کہ ان میں سے ایک واجب ہے، تو اس کا مطلب ہے مخالفت قطعیہ تو ہو گئی حرام، یہ تو جائز۔ ہم یہاں پر اس کی بحث کریں گے، آگے تفصیل شروع کر رہے ہیں کہ ان للعلم الاجمالی صورا کثیرہ، کیوں؟ لأن الاجمال الطاری، کہ اجمال جو عارض ہوتا ہے، یعنی علم بھی ہے اجمال بھی ہے۔ اگر مزیدار اس کو کر کے پڑھنا، رسائل بنا کے پڑھیں گے تو آپ کو خود لطف آئے گا۔
علم بھی ہے اجمال بھی ہے. کیسے؟ آسان کرنے کے لیے. علم تو ہے کہ نماز واجب ہے، لیکن اجمال یہ ہے کہ وہ ظہر ہے یا جمعہ ہے. علم تو ہے کہ کافر کو دفن سے متعلق کوئی حکم ہے، لیکن اجمال یہ ہے کہ آیا دفن کرنے کا ہے یا دفن نہ کرنے کا ہے. مجھے علم تو ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن اجمال یہ ہے کہ یہ والا برتن شراب ہے یا وہ والا برتن. اب تو سمجھ آ گئی نا کہ علم بھی ہے ساتھ ساتھ شاباش. لأن الاجمال، چونکہ وہ جو اجمال طاری معنی عارض، کہ علم کے ساتھ علم بھی اپنے مقام پر ہے، لیکن وہ جو اجمال آ گیا ہے، جو شبہ آ گیا ہے، اس کی قسمیں ہیں. کتنی؟ 3. ٹھیک ہو گیا جی. نمبر 1، اما من جہت متعلق الحکم مع تبین نفس الحکم تفصیلا. میرے لیے واضح اور کلیئر ہے نفس الحکم، یعنی نوع حکم کا علم تفصیلی ہے. پوری توجہ، مجھے جمعے والے دن علم تفصیلی ہے کہ نماز میرے اوپر واجب ہے، یہ ہو گیا علم تفصیلی. تو پھر شبہ کس میں ہے، اجمال کس میں ہے؟ وہ ہے متعلق کے حکم میں، کہ یہ جو نماز کے وجوب کا حکم ہے، آیا یہ ظہر پر آیا ہے یا جمعہ پر. یعنی حکم میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وجوب کا یا حرمت کا، نہ بلکہ وہ کلیئر ہے. متعلق کے حکم میں اجمال ہے، شبہ ہے، شک ہے. مثلا لو شککنا ان حکم الوجوب فی یوم الجمعہ، ہمیں اس بات کا علم تفصیلی ہے کہ یوم الجمعہ بعد الزوال میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، لیکن یہ حکم وجوب میں شک ہے کہ یتعلق بالظہر اول جمعہ، کہ وہ حکم ظہر پر ہے یا جمعہ پر. سمجھ آ گیا آجان؟ متعلق حکم میں، اور یہ ہو گیا اس کا ختم ہو گئی بات. اسی طرح وحکم الحرمہ یتعلق بہذا الموضوع الخارجی من المشتبہین او بذالک، یہ تو مجھے کنفرم ہے کہ الخمر حرام، مجھے خمر کی حرمت کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اصل مجھے مسئلہ کہاں ہے؟ شک ہے موضوع خارجی میں کہ وہ یہ والی بوتلیں ہیں یا وہ والی ہیں، اس میں ہمیں شک ہے. یہ ہو گیا ایک قسم علم اجمالی کی، کہ جہاں اجمال عارض ہوا ہے آپ کو متعلق حکم. دوسری صورت، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ نَفْسِ الْحُکْمِ مَا تَبَيُّنِ مَوْضُوعِهِ، موضوع حکم کے حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. موضوع اور متعلق حکم میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے. اشتباہ آپ کو ہے نفس الحکم، خود نوع حکم میں، کہ اس موضوع پر آیا حکم وجوب کا ہے یا اس پر حکم حرمت کا ہے. اس میں مثلا لو شکا فی ان هذا الموضوع المعلوم الکلی، کہ یہ موضوع جس کا اس معلوم کلی، یہ معلوم کلی شبہ حکمیہ سے متعلق ہو گیا، یا معلوم جزئی یہ شبہ ہے موضوعیہ سے متعلق. آگے بتاتا ہوں. اب اس کو شک ہے کہ یہ جو موضوع کلی یا جزئی ہے، کلی ہوگا تو شبہ حکمیہ، جزئی ہوگا تو شبہ موضوعیہ، کہ آیا اس سے یہ یتعلق بہ الوجوب، آیا اس موضوع پر حکم وجوب نے آنا ہے یا حکم حرمت میں؟ موضوع میں اس کو کوئی شبہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے کلیئر ہے، واضح ہے. نوع حکم میں اس کو شک ہے کہ آیا حکم وجوب بھی اس پر آنا ہے یا حکم حرمت کا. یہ دو ہو گیا. کبھی اجمال اس لحاظ سے ہے کہ نوع حکم میں اس کو اجمال ہے اور اس کو شبہ ہے. دو ہو گئے. اور تیسرا، بسا اوقات اجمال یوں ہوتا ہے کہ من جہت الحکم والمتعلق جمیعہ، کہ نوع حکم میں بھی اجمال ہے اور شبہ ہے، اور موضوع حکم متعلق حکم میں بھی اس کو شبہ ہے.
مثل انا نعلم، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ انا حکم من الوجوب والحرمہ، کہ حکم تو ہے، اب آیا وہ وجوبی ہے یا تحریمی ہے، تعلق بأحد هذین الموضوعین، آیا وہ اس کے موضوع پر ہے یا اس موضوع پر ہے۔ توجہ رکھنی آگا، یعنی کیا مطلب، اس بات کا علم ہے کہ میرے اوپر ایک حکم ہے، لیکن اجمال آگے دو قسم کے ہیں، ایک اجمال یہ ہے کہ وہ وجوب کا ہے یا حرمت کا، اور دوسرا اجمال یہ ہے کہ وہ اس کا موضوع یہ والا ہے یا وہ والا، یعنی نوع حکم میں بھی اجمال، موضوع حکم میں بھی۔ اب فرماتے ہیں توجہ آگا، اب اس بات کو یہیں رکھنا کہ پس آپ کو علم اجمالی ہونے کی صورت میں جو اجمال ہے، جو شبہ ہے، وہ تین قسم ہوگا، یا نوع حکم میں، یا موضوع حکم میں، یا دونوں میں۔ اب ان تینوں کی پھر دو قسمیں ہیں کہ آپ کا وہ شبہ یا شبہ حکمیہ ہوگا یا شبہ موضوعیہ ہوگا، تو ٹوٹل کتنی بن جائیں گے؟ 6۔ تو پس علم اجمالی کی صورت میں 6 قسم کی صورتیں آپ کے سامنے فی الحال آ رہی ہیں۔ فرماتے ہیں ثم الاشتباہ فی کل من الثلاثہ، یہ جو ہم نے 3 قسم کے اشتباہ پڑھے ہیں، یا نفس الحکم میں، یا متعلق حکم میں، یا دونوں میں، اب ان میں سے ہر ایک میں اما من جہت الاشتباہ فی الخطاب الصادر عن الشارع، یا وہ شبہ حکمیہ ہوگا، کیوں کہ آپ کو اشتباہ ہوا ہے اس حکم میں جو مولا کی طرف سے آیا۔ آپ کو یاد ہوگا او حکم مولا میں جو اشتباہ ہوتا ہے، کیوں؟ یا فقدان نص ہوتا ہے، یا اجمال نص ہوتا ہے، یا تعارض نصین۔ تو شبہ حکمیہ کا منشا یا فقدان نص، یا اجمال نص، یا تعارض، یعنی شبہ حکمیہ پیدا ہی تب ہوتا ہے کہ اس خطاب شارع میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا ہوتا ہی نہیں ہے، یا اجمال ہوتا ہے، یا تعارض، اس کو ہم کہتے ہیں شبہ حکمیہ۔ اور اس کا حکم کیا ہوتا ہے کہ شبہ حکمیہ کو دلیل شرعی آ کر ختم کر سکتی ہے، کوئی اور اس چیز کے لیے رافع نہیں بن سکتی۔ یا ایسا ہوگا کما فی مثال ظہر والجمعہ۔ وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ اشتباہ مصادی کے متعلق ذَلِكَ الخطاب، یا اشتباہ ہوگا کہ اس حکم کے مصداق میں، متعلق میں، اس میں ہوگا کما فی المثال، یعنی کیا حکم مولا تو کلیئر تھا کہ الخمر حرام، ہمیں حکم میں کوئی مسئلہ نہیں، بوتلیں پڑی تھی ڈھیر ساری، جس میں روح افزا بھی تھی، جس میں جام شیری بھی تھی، جس میں خمر بھی تھا، وہ آپس میں ہو گئے مخلوط۔ اب 3-4 بوتلیں ہیں، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ الخمر حرام والا یہ 1 نمبر بوتل پر ساگو آ رہا ہے، یا 2 نمبر پر ہے، یا 3 پر، جو متعلق اور مصادی کے حکم میں۔ کیوں؟ شبہ موضوعی آغا جان کب پیدا ہوتا ہے؟ جب امور خارجی آپس میں مخلوط ہو جاتے ہیں۔ اب ان بوتلوں میں سے توجہ رکھنا آغا جان، ان 3-4 بوتلوں میں سے خامر کی تشخیص کرنا یہ حاکم شرعی کا کام نہیں ہے کہ آغا سیستانی آگے بتائیں کہ ھذا خامرون۔ جو عارف ہوں گے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ خامر کیا ہے اور جام شیری کیا ہے، انہوں نے آ کر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ خمر ہے اور یہ حلال ہے۔ شبہ موضوعیہ کو کے لیے رفع کرنے کے لیے دلیل شرعی نہیں چاہیے ہوتی، عرف چاہیے ہوتا ہے کہ جو ان میں سے عارف ہے وہ آ کر، چونکہ امور خارجی آپس میں مکس ہو گئے اور ان کی وجہ سے ہمیں ایک شبہ پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ تو پس اب کتنی قسمیں ہو گئی ٹوٹل؟ 3 وہ ہو گئے نا، یا اجمال آپ کو تھا نفس حکم میں، یا موضوع حکم میں، یا دونوں میں۔ ہر ایک میں یا شبہ موضوعیہ یا شبہ حکمیہ۔ آپ لکھیں گے چارٹ بنائیں تو 6 بنائیں، کیا کہ آپ کو شبہ تھا کس میں؟ نفس الحکم میں، شبہ موضوعیہ۔ آپ کو شبہ تھا کس میں؟
نفس الحکم میں لیکن شبہ موضوعیہ، آپ کو اجمال تھا، اشتباہ تھا متعلق حکم میں لیکن اس کا شبہ حکمیہ تھا یا شبہ موضوعیہ تھا، آپ کو اشتباہ نفس الحکم میں بھی تھا، متعلق حکم میں بھی تھا، اور ادھر یا شبہ حکمیہ ہوگا یا شبہ موضوعیہ، تو ٹوٹل یہ بن جائیں گے 6 قسم کے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ فرماتے ہیں والاجتباہ فی ھذا القسم، اب یہ جو شبہ موضوعیہ ہے، ھذا القسم سے مراد ہے آخری قسم، یعنی جو شبہ موضوعیہ ہوتا ہے، اب اس شبہ موضوعیہ میں کیا ہوگا؟ اما فی المکلف بے، یا شبہ ہوتا ہے مکلف بے میں، کما فی شبہۃ المحصورہ، کیا کہ شبہ موضوعیہ کیا تھا؟ مجھے پتا تھا، توجہ رکھنا گا کہ الخمر حرام، حکم میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، شبہ موضوعیہ تھا، 2 بوتلیں پڑی ہیں، آیا یہ والی خمر ہے تاکہ حکم حرمت اس پر ہے یا اس پر، یعنی خود مکلف بے میں کہ یہ حکم حرمت کا مکلف بے یہ بوتل ہے یا یہ، کبھی ایسا ہوتا ہے وَإِمَّا فِي الْمُكَلَّفِ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود شخص سے مکلف میں شبہ ہوتا ہے۔ بات کو سمجھیں گے تو لطف آئے گا، یہ نئی چیز ہے، یعنی ایک مکلف میں شبہ ہو، وہ کیسے؟ جیسے حضرت خنسہ ہے، اب خنسہ مکلف ہے یا نہیں ہے، لیکن شبہ کیا ہے کہ آیا اس پر عورت کے احکام لاگو ہوں گے یا اس پر، یعنی وہاں پر بھی چونکہ ہمیں اس کا بھی علم ہے کہ انسان ہے، یہ مکلف تو ہے، کلیئر ہو گیا نا جی؟ اچھا یہ بھی پتہ اس پر واجب ہے حرام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اس مکلف کا کہ آیا اس پر مرد کے حکام جاری کریں یا، یعنی خود مکلف میں شخص مکلف، چونکہ یہ مکلف میں جو شخص ہے یہ بھی تو شبہ موضوعی ہے نا کہ یہ آیا احکام رجل کا مصداق ہے یا احکام مرأہ کا، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہیں وَتَعْرَفَ شُبْهَةِ فِي الْمُكَلَّفِ، اب کوئی سوال کرے کہ جناب ایک مکلف میں 2 احتمال کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ایک شخص ہے وہ بیٹھا ہے، اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 2 احتمال ہیں؟ فرماتے ہیں وہ اس طرح ہیں اما ان یکون احتمالین فی مخاطب واحد، ایک ہی مخاطب ہے لیکن ایک ہی شخص میں 2 احتمال ہیں، کیسے؟ کما فی الخنسہ، اب خنسہ میں 2 احتمال ہیں، احتمال رجولیت بھی ہے، احتمال انوثیت بھی ہے، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ رجل کے احکام کا موضوع ہے یا مرأہ کے احکام کا، دونوں کے احکام جدا جدا ہیں، تو یہ شو موضوع ہے۔ وَإِمَّا أَن يَكُونَ احتمالین فی مخاطبین، یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نہیں 2 بندے ہیں، 2 مخاطب ہیں، 2 احتمال ہیں، کیسے؟ کما فی واجد المنی فی الثوب المشترک، ایک پینٹ تھی جو 2 بندے پہنتے تھے، ذرا توجہ رکھنا ہے، ایک پینٹ ہے 2 بندے پہنتے ہیں، اب اس پینٹ پر لگی ہوئی ہے منی، ٹھیک ہے جی؟ تو اب احتمال کیا ہے؟ ممکن ہے یہ زید کی ہو، اس پر غسل واجب ہو، ممکن ہے یہ بکر کی ہو، اس پر واجب ہو، 2 مخاطب ہیں، 2 احتمال ہیں، یہاں بھی خود مکلف میں اشتباہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ وَلَا بُدَّ قَبْلَ التَّعَرُّضِ لِبَيَانِ حُکْمِ الْأَقْسَامِ، فرماتے ہیں ایک اور بات پہلے کر لیں پھر بتائیں گے کہ ان 6 صورتوں میں کون سی والی صورت کا حکم کیا ہے، اس سے پہلے 2 اور باتیں کرنی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ